سلطان محمد اول کی وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا مراد، جو کہ ایشیائے کوچک میں سلطان کا قائم مقام تھا، 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ محمد اول نے اپنے مختصر زمانہ حکومت میں تیموری حملے کے تمام اثرات مٹا دیے تھے، لیکن سلطان مراد کی نو عمری سے ان فرما رواؤں کی ہمتیں بڑھ گئیں، جن کو سلطان مرحوم نے اپنی قوت اور حکمت عملی سے سلطنت عثمانیہ کا حلیف اور فرما بردار بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ نے ان تمام احسانات کو فراموش کر کے جو محمد اول نے ان کے ساتھ کیے تھے، آل عثمان کے ساتھ اپنے قدیم بغض و عناد کی بنا پر مراد کی کمسینی سے فائدہ اٹھانا چاہا، اور مصطفیٰ نامی ایک شخص کو جو خود کو سلطان بایزید جلدرم کا بیٹا کہتا تھا اور تخت سلطنت کا دعوے دار بھی تھا، سلطان مراد کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ یہ وہی مصطفیٰ تھا جو سلطان محمد اول کے مقابلے میں بھی آیا تھا اور بلاخر شکست کھا کر قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہوا تھا، اور جس کی نظر بندی کے معاوضے میں شہنشاہ قسطنطنیہ سلطان سے ایک کثیر رقم ہر سال لیتا تھا۔ شہنشاہ نے اس معاہدے کے ساتھ مصطفیٰ کو رہا کیا کہ وہ گیلی پولی نیز بحر اسود کے ساحل کے تمام بازنطینی شہر جو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے تھے، شہنشاہ کو واپس کر دیے جائیں گے، اور یوں مصطفیٰ اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے روانہ ہوا۔ سلطان مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھا۔ اس نے مصطفیٰ کے مقابلے میں ایک فوج بایزید پاشا کی سرکردگی میں روانہ کی، لیکن یورپ میں ترک افواج کا بیشتر حصہ مصطفیٰ کا طرفدار ہو گیا تھا۔ بایزید پاشا کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ شہنشاہ قسطنطنیہ کے فراہم کیے ہوئے جہازوں میں درِ دانیال کو عبور کر کے ایشیائے کوچک میں جا پہنچا۔ مراد نے بڑی لیاقت اور شجاعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور مصطفیٰ کو شکست ہوئی۔ مصطفیٰ شکست کے بعد بھاگ کر گیلی پولی میں محصور ہو گیا۔ سلطان مراد نے گیلی پولی کو فتح کرنے کے بعد مصطفیٰ کو پھانسی دے دی۔ اس طرح اس آخری فتنے کا بھی خاتمہ ہو گیا، جس کا سلسلہ بایزید جلدرم کی وفات کے بعد اس کے لڑکوں کی باہمی آویزش اور قوت آزمائی سے شروع ہوا تھا۔ سلطان مراد نے شہنشاہ کی اس غداری کے جواب میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور 825 ہجری بمطابق 1422 عیسوی میں اس شہر کے محاصرے کے لیے 20,000 فوج کے ساتھ سلطان جا پہنچے۔ عیسائیوں نے نہایت بہادری کے ساتھ ترکوں کے اس حملے کو روکا۔ سلطان مراد نے اس محاصرے میں جس غیر معمولی فوجی لیاقت کا ثبوت دیا، اس کی مثال اس عہد کی فوجی تاریخ میں شاید ہی کہیں ملتی ہو۔ یہاں سلطان مراد کو پوری امید تھی کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے رہیں گے، لیکن شہنشاہ نے یہاں ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس سے مراد کو مجبوراً محاصرہ اٹھا کر اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے ایشیائے کوچک کا رخ کرنا پڑا۔ سلطان مراد کا ایک چھوٹا بھائی مصطفیٰ نامی تھا۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے وقت وہ ایشیائے کوچک میں تھا۔ شہنشاہ نے کوشش کر کے اس کو مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ امیر کرمانیہ اور امیر کرمیان نے اس کی مدد کی، اور مصطفیٰ نے ان کی مدد سے ایشیائے کوچک میں مراد کی ایک فوج کو شکست دے کر اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر سن کر مراد قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ کر فوراً ایشیائے کوچک جا پہنچے۔ مصطفیٰ کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ خود گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے گرفتار کرنے والوں نے مراد کے علم و اجازت کے بغیر اسے اسی وقت سولی پر چڑھا دیا۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے بعد مراد ایشیائے کوچک ان ترک ریاستوں کی طرف بڑھے جو تیموری حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے بالکل آزاد ہو گئی تھی۔ ان میں امیر کرمانیہ پیش تھا۔ مراد کے خلاف مصطفیٰ کو کھڑا کرنے میں بھی زیادہ تر اسی کا ہاتھ تھا۔ اس کا یہ طرز عمل قدیم دشمنی پر مبنی تھا جو آل عثمان اور کرمانیہ کے درمیان ابتدا سے چلی آئی تھی۔ چنانچہ سلطان مراد نے اس کی سرکوبی کے لیے کرمانیہ پر حملہ کیا اور محمد بک کو قتل کر کے اس کے بیٹے ابراہیم کو وہاں کا امیر بنایا۔ اس نے کرمانیہ کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا، بلکہ صرف اس کے باج گزار ہونے پر قناعت کی۔ سلطان نے یہی معاملہ دوسری ترک ریاستوں کے ساتھ بھی کیا۔ یوں ایشیائے کوچک میں آل عثمان کا وہی اقتدار پھر قائم ہو گیا جو جنگ انگورہ سے پہلے تھا۔ ایشیائے کوچک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد سلطان مراد 827 ہجری بمطابق 1424 عیسوی میں یورپ کی طرف بڑھے۔ اس درمیان میں شہنشاہ مینوئل کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جان پیلیولوگس قسطنطنیہ کا فرما روا بن چکا تھا۔ سلطان مراد نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا بلکہ جان سے صلح کر لی۔ جان نے 3000 دکات سالانہ خراج دینے کا معاہدہ کیا۔
اور اس کے علاوہ اس نے چند ایک شہر سلطان کے حوالے کر دیے۔ سالونیکا بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور اور نہایت اہم شہر تھا۔ گزشتہ 100 سال کے اندر یہ 3 بار ترکوں کے قبضے میں آیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہر بار یونانیوں نے اسے واپس لے لیا۔ شہنشاہ جان کے دور حکومت میں اس کا حاکم شہنشاہ کا بھائی اینڈرونیکس تھا۔ اینڈرونیکس نے غداری کر کے اس شہر کو وینس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ چونکہ یہ مقدونیہ کا ایک اہم شہر تھا اور اس سے قبل 3 بار ترکوں کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے سلطان مراد نے 1330 عیسوی میں سالونیکا کو بزور شمشیر فتح کر کے اس کے آس پاس کے علاقے بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے۔ سالونیکا کی فتح کے بعد سلطان مراد اپنی سلطنت کی شمال مغربی سرحد کی جانب بڑھے۔ 830 ہجری بمطابق 1420 عیسوی میں اسٹیفن لازار شاہ سرویہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ جارج برنیکوویچ تخت نشین ہوا۔ اسٹیفن اس معاہدے کے مطابق جو اس نے جنگ کوسوو کے بعد بایزید جلدرم سے کیا تھا، ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کا ایک وفادار حلیف رہا۔ اس نے اپنی بہن شہزادی ڈیسپنا کو بایزید کے نکاح میں دے کر اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا، لیکن جارج کو مراد کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہ تھا۔ اس نے تخت نشین ہونے کے بعد سریا میں ترکوں کے اقتدار کی مخالفت شروع کر دی اور اس نے ترکوں کے خلاف ہنگری سے باہمی امداد کا معاہدہ کیا اور دریائے ڈینیوب کے ساحل پر سمندریہ میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرایا۔ سلطان مراد جارج کے ارادوں سے واقف ہو گئے تھے۔ انہوں نے قلعے کا مطالبہ کیا اور انکار پر جارج کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ سرویا کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور پورے ملک پر ترک افواج کا قبضہ ہو گیا۔ 844 ہجری کے مطابق 1440 عیسوی میں سرویا تمام تر ترکوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ ہنگری کو جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزادی کا موقع مل گیا تھا اور ایسا ایسا استحکام حاصل کرتا جا رہا تھا۔ سلطان مراد کی ابتدائی دور حکومت میں وہ اتنی قوت حاصل کر چکا تھا کہ ترک حملے کی مدافعت کر سکے۔ سرویا پر ترکوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد ہنگری کے سرحدی علاقوں میں دونوں سلطنتوں کے درمیان اکثر چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اہل بوسنیا بھی ترکوں کی قربت سے خائف تھے۔ البانیہ کو اپنی آزادی کی طرف سے خطرہ تھا اور ولاچیا جو کہ سلطنت عثمانیہ کا باج گزار تھا، وہ اپنی خود مختاری کے لیے بے چین تھا۔ تاہم سلطان مراد کی تخت نشینی سے تقریباً 20 سال بعد تک ان مختلف عیسائی حکومتوں کے درمیان کوئی اتحاد قائم نہ ہو سکا اور ان میں سے ہر حکومت علیحدہ علیحدہ سلطان مراد سے جنگ اور صلح کرتی رہی۔ لیکن 844 ہجری بمطابق 1440 عیسوی میں جب لارڈ سیلاس شاہ پولینڈ ہنگری کے تخت پر بیٹھا تو سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کی قوت میں بہت کچھ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس حوصلے کا محرک حقیقتاً ایک فوجی سردار ہونیاڈے نامی تھا، جو حال ہی میں مغربی یورپ سے واپس آیا تھا اور جس کی غیر معمولی شجاعت کا شہرہ تمام ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ ہونیاڈے نے ہنگری پہنچ کر ترکوں کے مقابلے کا علم اٹھایا اور 20 سال تک وہ برابر سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرتا رہا۔ 846 ہجری بمطابق 1442 عیسوی میں سلطان مراد کو بلغراد کے حملے سے ناکام واپس ہونا پڑا۔ یہ دریائے ڈینیوب کے ساحل پر سرویا کا ایک نہایت اہم شہر تھا، لیکن 830 ہجری بمطابق 1427 عیسوی سے ہنگری کے قبضے میں تھا۔ ہنگری میں داخل ہونے کے لیے اس شہر کی فتح ناگزیر تھی۔ سلطان مراد نے اسی خیال سے اس کا محاصرہ کیا، لیکن ہنگری کے عزم و استقلال کے مقابلے میں آخرکار سلطان کو شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اسی زمانے میں عثمانی جنرل ٹرانسلوانیا میں ہرمان اسٹراٹ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ ہونیاڈے اس قلعے کی مدد کے لیے بڑھا اور ایک مختصر فوج کے ساتھ ترکوں کی عظیم الشان لشکر کو شکست دی۔ اس مارکے میں تقریباً 20,000 ترک مارے گئے۔ ہونیاڈے نے عثمانی پاشا اور اس کے لڑکے کو اپنے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا۔ اس فتح کے بعد جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دسترخوان پر بیٹھا تو اسی وقت ترک قیدیوں کو سامنے لا کر سب کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کرا دیا۔ ہر فتح کے بعد جو دعوت ہوتی تھی، اس میں مہمانوں کو یہ خونی تماشا بھی ضرور دکھایا جاتا تھا۔ یہ ہونیاڈے اور ترکوں کا پہلا مقابلہ تھا۔ سلطان مراد نے اس شکست کی خبر سن کر 80,000 کی ایک دوسری فوج شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں روانہ کی۔ وزاق سے مقابلہ ہوا اور ہونیاڈے نے عثمانی لشکر کو پھر شکست دی۔ ہونیاڈے کی شاندار کامیابی اور ترکوں کی پے در پے شکستوں سے یورپ کی تمام حکومتوں میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔
اور یورپ سے ترکوں کو نکال دینے کے لیے ایک زبردست عیسائی اتحاد قائم کر لیا گیا۔ شاہ لارڈ سیلاس، جو کہ اس وقت ہنگری اور پولینڈ دونوں مملکتوں کا فرما روا تھا، اس تحریک کا اصل روح رواں تھا۔ اس اتحاد میں ہنگری، پولینڈ، ولاچیا اور بوسنیا کی حکومتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شریک ہوئیں۔ جرمنی اور فرانس نے بھی اپنی ایک فوج بھیجی، لیکن اس اتحاد میں سب سے زیادہ گرمجوشی پوپ نے دکھائی۔ اس نے اپنے نمائندے کارڈینل جولین سیزرائن کو ایک مسلح فوج کے ساتھ روانہ کیا اور یورپ کے ہر حصے سے اس جنگ کے لیے ایک کثیر رقم جمع کی۔ حقیقتاً یہ ایک صلیبی جنگ تھی جو عیسائیت کے مذہبی جوش نے اسلام کے خلاف چھیڑی تھی۔ وینس اور جینوا نے بھی اپنے بحری بیڑوں سے ان کی مدد کی۔ چونکہ عثمانیوں کے پاس اس وقت تک کوئی بحری فوج نہ تھی، اس لیے عیسائیوں کا خیال تھا کہ مراد کی خاص فوجیں ایشیائے کوچک سے، جہاں وہ امیر کرمانیہ سے جنگ میں مصروف تھیں، یورپ میں منتقل نہیں کی جا سکیں گی۔ اتحادی افواج بظاہر شاہ لارڈ سیلاس کے زیر کمان تھی، لیکن دراصل ان کا سردار ہونیاڈے تھا، جو اس وقت مسیحی دنیا کا سب سے بڑا جنرل خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان مراد اس وقت کرمانیہ کی بغاوت کے سلسلے میں ایشیائے کوچک میں موجود تھے۔ سلطان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر عیسائی لشکر نے 847 ہجری بمطابق 1443 عیسوی میں دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور نیش کے مقام پر عثمانی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد ہونیاڈے نے صوفیہ پر قبضہ کر لیا اور پھر کوہ بلکان کو عبور کر کے فلیوپولس پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ کوہ بلکان کے دامن میں ترکوں نے ایک بار اور مقابلہ کیا، لیکن اس مرتبہ بھی ان کو شکست ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے میدان اب خالی تھا۔ مسلسل فتوحات سے ان کی ہمتیں کافی بڑھی ہوئی تھیں۔ سلطان مراد ایشیائے کوچک میں تھے اور بے ہم شکستوں نے ترک فوج کو بہت کچھ کمزور کر دیا تھا۔ ہونیاڈے اپنی ابتدائی فتوحات کی داد لینے کے لیے پوری فوج کے ساتھ بودا کو واپس چلا گیا۔ مراد نے ہونیاڈے کا تعاقب کرنے کی بجائے اتحادیوں سے صلح کر لینا زیادہ بہتر سمجھا۔ کارڈینل جولین صلح کا مخالف تھا، لیکن طویل گفت و شنید کے بعد بالآخر 26 ربیع الاول 848 ہجری بمطابق 12 جولائی 1444 عیسوی کو زیجٹین کے مقام پر ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی روح سے سرویا سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا اور ولاچیا ہنگری کو دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ سلطان مراد نے 60,000 دوکات عثمانی جنرل محمد چلپی کا زر فدیہ ادا کیا، جو گزشتہ جنگ میں عیسائیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ صلح 10 سال کے لیے کی گئی۔ اس پر پابند رہنے کے لیے لارڈ سیلاس نے انجیل اور سلطان مراد نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی تھی۔